ہے بڑی کمال کی توجہ ہے، میں امید رکھوں سب کی انشاءاللہ۔ بولیے بھائی، قیامت کے دن میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 جہنمی ایسے ہیں کہ جو دوسرے جہنمیوں کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ بولیے جی کتنے جہنمی؟ اب 4 کی تفصیل سنیں، باقی جہنمی بھی ان سے پناہ مانگیں گے۔ نمبر 1، ان میں سے ایک پر انگاروں کا صندوق لٹک رہا ہوگا اوپر، اور دوسرا اپنی آنتیں کھینچ کے چل رہا ہوگا، اے آندرا نے وہ کھینچ کے جاندہ پہ ہے، اور تیسرے کے منہ سے پیپ اور خون بہ رہے ہوں گے، اور چوتھا اپنا خود گوشت کھا رہا ہوگا۔ صندوق والے کے بارے میں جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اس بدبخت کو کیا ہوا، اس نے تو ہماری تکلیف میں بھی اضافہ کر دیا، یہ کون ہے؟ تو صندوق والا جواب دے گا کہ بھائی میں اس حال میں مرا تھا کہ میری گردن پر لوگوں کے مال تھے، کسی کا قرضہ دینا تھا اور کسی کا مال دینا تھا، کسی کی امانت میں خیانت، لوگوں کے مال میری گردن پر تھے، قرض بھی تھا۔ اور پھر وہ انتڑیاں کھینچنے والا اپنے بارے میں کہے گا، کیونکہ جہنمی اس کو بھی کہیں گے کہ تو بدبخت کون ہے جس کی وجہ سے ہماری تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ تو جناب وہ کہے گا کہ میں کپڑوں میں جب پیشاب کرتا تھا تو اپنے کپڑوں کو اور جسم کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ آپ کے بیٹھنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو دین سمجھایا جائے، یہ بہت بڑی دین کی بات ہے۔ آپ پیشاب اتنی جلدی میں لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہو جاتی ہے کہ لیٹرین میں پانی بھی نہیں پھینکتے، بڑی تسلی سے پیشاب کریں۔ یہ دیکھیں پیشاب کے چھینٹے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ پھر وہ جس کے منہ سے پیپ اور خون بہ رہی تھی، اس کے بارے میں بھی جہنمیوں نے یہی کہا کہ یہ بدبخت کون ہے، بد نصیب جس نے ہماری تکلیف میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں وہ بد نصیب ہوں جو بری باتوں کی طرف متوجہ ہو کر لذت لیتا تھا۔ کوئی زنا کی بات کرتا مجھے مزہ آتا تھا، کوئی چغلی کی بات کرتا تھا مجھے مزہ آتا تھا، کوئی کسی کی غیبت کرتا تھا مجھے مزہ آتا تھا، کوئی چوری کی بات کرے، لوٹنے کی بات کرے مجھے مزہ آتا تھا، کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی بات کرے میں لذت لیتا تھا۔ اس کی یہ سزا ہے۔ اور وہ چوتھا جو اپنا گوشت کھا رہا تھا، اس کے متعلق بھی جہنمیوں نے کہا کہ یہ بد نصیب اور مردود کون ہے جس نے ہماری تکلیف میں اضافہ کر دیا۔ تو وہ جواب دے گا کہ میں وہ بد نصیب ہوں جو لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا، لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا۔ خدا کے لیے اپنی زبانوں کو ہم لگام دیں، وگرنہ یہ انجام ہوگا۔ اب ایک حدیث اور سن لیں، بڑی کمال کی ہے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میں بڑی ڈھونڈ کے لے آیا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل معاملہ تو عمل سے بنے گا جی۔ کس سے معاملہ بنے گا جی؟ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر بد کردار انسان اس کو دفن کیا جاتا ہے تو ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی بدصورت، رنگت انتہائی سیاہ اور انتہائی بدبودار وہ شخص، اور اس کا لباس انتہائی غلیظ میل کچیل سے بھرا ہوا، وہ اس ظالم آدمی کے ساتھ قبر میں داخل ہوتا ہے۔ جب یہ ظالم، یہ کافر بھی خواہ مسلمان ہو، کوئی بھی ظالم، یہ ظالم کا لفظ ہے، یہ ظالم جب اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تیرا چہرہ بڑا ہی گندا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ تیرے اعمال بھی بڑے ہی گندے تھے۔ یہ ظالم اسے کہتا ہے تو انتہائی بدبودار ہے، وہ کہتا ہے تیرے عمل بھی بڑے بدبودار تھے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ تیرے کپڑے انتہائی غلیظ ہیں، میل کچیل سے بھرے ہوئے ہیں، وہ جواب دیتا ہے کہ تیرے عمل بھی بڑے ہی غلیظ تھے۔ پھر وہ ظالم اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے جو میرے ساتھ قبر میں اتر آیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں انا عملک، میں تیرے عمل ہوں، میں تیرے جو تو قبروں کو مذاق نہ سمجھو میرے بھائیوں، قبروں کو مذاق نہ سمجھو۔
میں تیرا عمل ہوں. آگے اب توجہ سے سنیے. راوی کہتے ہیں وہ قبر میں اس کے ساتھ ہی رہے گا. جب قیامت کے دن اسے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اسے کہے گا انی قلت احملک الدنیا باللذات والشہوات، کہ بھائی دنیا میں تجھ پر سوار، دنیا میں تو مجھ پر سوار تھا، تو لذتیں اٹھاتا رہا، اپنی شہوتیں پورا کرتا رہا. فأنت اليوم تحملنی فیرکب علی ظہرہ فسیوقہ حتی یدخلہ النار. آج میں تیرے اوپر سوار ہو کے جاؤں گا اور تجھے جہنم میں چھوڑ کر واپس آؤں گا. یہ ہے برے عملوں کی سزا. اور آگے بھی سن لیں. نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندہ، باعمل بندہ، نیک بندہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل انتہائی خوبصورت حسین شکل میں اس کا استقبال کرے گا. اس کی خوشبو انتہائی عمدہ ہوگی اور وہ عمل اس سے پوچھے گا کہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ یہ مومن کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا پر تیری خوشبو بڑی پیاری ہے. وہ کو کیا چھڑو سبحان اللہ. اور بھائی تیری صورت بڑی حسین و جمیل ہے. تو یہ جواب دے گا انا عملک الصالح، او بھائی میں تیرا نیک عمل ہوں. لما تارکبتک فی الدنیا فرکبنی انت اليوم، دنیا میں تیرے نیک عمل ہوں. دنیا میں تو نے مجھے اپنے اوپر سوار رکھا، روزہ سوار، نماز سوار، حج سوار، جہاد سوار، صدقہ سوار، خیرات سوار، کہ تو بار بار یہ نیکیاں کرتا رہا. تو نے مجھے اپنے اوپر سوار رکھا. آجا اب تو میرے اوپر سوار ہو، میں تجھے جنت میں چھوڑ کر آؤں گا. کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ قربانی کا جانور پل صراط سے تمہارے لیے سواری بن کے آئے گا؟ تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سمجھ لیں اگلی بات، آخری اس